تیرے بعد بابا امت ایسے بدل گئی تھی، ہو گئی عدو علی کی، نہ تو ان کی پیروی کی، گردن میں بھی رسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ ناظرین گرامی، مولا امام رضا علیہ السلام کی مہمانوں، آپ تمام معزز مہمانوں کی خدمت میں اس مقدس ملکوتی بارگاہ سے، بارگاہ حضرت سامن الحجج آغا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے سلام، ادب اور احترام عرض کرتا ہوں، اس امید، اس آرزو کے ساتھ کہ آپ دنیا کے جس گوشے و کونے میں ہیں صحیح، سالم، آباد اور تندرست رہیں، اور پروردگار عالم کی خصوصی عنایتیں آپ سب کو شامل حال رہیں، اور بہت جلد حضرت عشق، حضرت سلطان خراسان آغا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ سب کو نزدیک سے اپنا مہمان بنائیں، جس طرح دور سے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہوا ہے۔ تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں ایام شہادت دخت رسول خدا حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے، انشاءاللہ کہ پروردگار عالم ہمیں اس پاک عظیم ہستی کی صحیح معنوں میں معرفت عنایت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ معرفت کی طفیل بی بی کی فرمائشات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے ساتھ اس وقت حرم مطہر کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جیت عالم دین، اسلامک اسکالر جناب قبلہ مولانا سید مرتضیٰ حسین نقوی صاحب۔ میں بھی قبلہ صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ ناظرین سے سلام سے گفتگو کا آغاز کیجیے گا تاکہ پھر ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین، سامعین، مستمعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آج کی شب کی تسلیت و تعزیت امام زمانہ امام رضا علیہ السلام اور تمام مومنین مومنات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید رکھتا ہوں مولا اگلے سال سے پہلے جنت البقیع کو امام زمانہ کے ظہور سے آباد فرمائے، اور ہمیں جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ بہترین دعا کی آپ نے، پروگرام کا آغاز ہی دعا سے فرمایا، جنت البقیع کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ کہ اگر چیز مظلومہ معصومہ بی بی کے لیے کوئی روزہ نہیں ہے، ظاہر میں کوئی حرم نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ ماں ہے، دیکھ رہی کہ بیٹا رضا کا حرم آباد ہے، عالیشان حرم ہے، اور اس عظیم مرکت میں شب و روز ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں زائرین مہمان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ان ایام میں پرساداری کے لیے آ رہے ہیں، عزاداری کے لیے، بے رات شک۔ کو بھی دن کو بھی۔ بی بی انشاءاللہ راضی ہیں اسی پر۔ نہیں، اب اصل یہ ہے کہ ان کو حرم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جنت البقیع میں صرف پتھر رکھے ہوئے ہیں، پوری پبلک جب قبرستان کھلتا ہے ساری پبلک ادھر جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بھائی پورا قبرستان چھوڑ کے وہاں کیوں جاتے ہو؟ یہ نور الہی ہیں، بے شک، جہاں پہ بھی ہوں خود بخود لوگوں کے دل اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ قبلہ بی بی دو عالم کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے مناقب ہیں، قرآن قصیدہ گو ہے، رسول خدا بی بی کے لیے قصیدہ گو ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام۔ وقت کم ہے، اس لیے ہم مختصر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے بی بی کے مختصر فضائل اور مناقب آپ بیان فرمائیں۔ آپ نے مختصر کہا تو اس لیے قرآن کی مختصر صورت کا حوالہ دے کر بی بی کے فضائل، سورہ کوثر ہے جو بی بی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن بڑا ہے، خود معجزہ ہے، اس سے بڑا معجزہ ہو نہیں سکتا، لیکن جب عرب میں پیغمبر اکرم پہ قرآن نازل ہوا، سبع معلقات جو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکے ہوتے تھے، بڑے بڑے قصیدے تھے، حالانکہ چاہتے سورہ بقرہ لا کے لٹکا سکتے تھے، لیکن ایک بالکل، چھوٹی سی صورت، 3 آیت کی صورت جا کے لٹکا دی گئی۔
یعنی بتانے کے لیے اگر تم اس چھوٹی صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے بڑی صورتوں کا مقابلہ کہاں کر سکتے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو لٹکائی گئی، تو جب لٹکائی گئی تو انہوں نے اپنے قصیدے اتار لیے کہ بھائی یہ بشر کا کلام نہیں، بلکہ ایک شاعر تھا جو سال میں ایک مرتبہ بولتا تھا، وہ بھی شعر کہتا تھا، ایک سال میں ایک مرتبہ شعر کہا، اس کے علاوہ شعر نہیں کہتا تھا. اس کا شعر اتنا جانانہ ہوتا تھا کہ اس کے مقابلے کا شعر نہیں ہوتا تھا. سارے مانتے تھے اسے سب مانتے تھے اس کے شعر کو، اور لوگ اپنے اشعار اس سے چیک کرواتے تھے. وہ کہتا سائن لکھ دیتا تھا یہ شعر صحیح نہیں ہے، یہ وہ صحیح نہیں ہے، اور بولتا نہیں تھا، بہت کم بولتا تھا، بہت مشکل سے جا کے بولتا تھا. جب سورہ کوثر لا کے دکھائی گئی کہ اس شعر کے بارے میں بتائیں تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے یہ بشر کا کلام نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس ماشاء اللہ. ایک چھوٹی سی صورت کا مقابلہ یہ نہیں کر سکے تو بڑی صورتوں کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور ایسی صورت ہے خداوند زمین آسمان کی طرف سے جس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں پورے قرآن میں دوبارہ استعمال نہیں ہوئے. کیا کہنا. اور وہ یہی صورت ہے جو ابتر کا تانا پیغمبر کو دیتے تھے، تو خدا نے اس میں کہہ دیا تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا، تیری بے شک. نسل کثیر ہوگی. بعض بے یہ شک. کہتے ہیں سورہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. حوض کوثر اگر ہوتا تو اس کے لیے نماز پڑھنا اور صدقہ دینے کے بارے میں نہ کہا جاتا. بے شک. یہ بے صدقہ شک. اور نیاز. لیکن کربلا کے واقعے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے سادات کی نسل ختم کر دی، لیکن آج دیکھیں پوری دنیا جہاں میں سید موجود ہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی جہاں شہر پہ نہیں، کوئی قصبہ نہیں جہاں پر سادات اولاد حضرت زہرا نہ ہوں، سادات نہ ہوں. اور ماشاء یہ اللہ. معجزہ یہ سورہ کوثر ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. پر کوثر جناب سیدہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے. بھائی اس سے بڑی اور کیا شے ہوگی؟ پیغمبر کی نسل آج دنیا جہاں میں پھیلی ہوئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بی بی کے القاب بھی بہت زیادہ ہیں اور ہر ایک لقب ایک دنیا معنی رکھتی ہے. جی جی ایسا ہی ہے. صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، بہت سارے فضائل ہیں. سورہ کوثر کے بارے میں آپ نے روشنی ڈالی ہے کہ اگرچہ ظاہر میں یہ چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، جی جی لیکن اس حدیث کی روشنی میں جس میں رسول خدا کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر زہرا نہ ہوتے تو آپ اور علی کو میں خلق نہ کرتا. جی 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 تو بی بی دو عالم پوری کائنات کی خلق ہونے میں رسول خدا کی خلق میں مؤثر ہے. قدسی ہے کہ اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں کچھ کائنات کو خلق نہ کرتا، اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہ کرتا، لیکن اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا. تو اس پاک ہستی کے لیے، اس بیوی کے لیے سورہ کوثر قصیدے کی شکل میں ہے. بالکل سورہ کوثر قصیدہ بن کے بی بی کی شان میں ہوتی ہے. اس میں بی بی کے القاب اتنے ہیں جو خداوند زمین و آسمان، بعض زمینی نام ہیں، بعض آسمانی نام ہیں. ہر آپ جیسے فرمایا کہ ہر لقب، ہر کنیت اپنے اندر سمندر سمیٹے ہوئے. بالکل. اسی میں سے زہرا نام ہے. ہمارے ناموں کی طرح نہیں ہے. ہمارا نام فرض کیا اسد ہے تو ہم ڈرپوک ہیں انتہا سے زیادہ، معنی صدق نہیں کرتا. معنی کچھ اور ہے، نام کچھ اور ہے نام بہادر خان لیکن وہ ہر آدمی سے ڈرتا ہے. یعنی لیکن ان ہستیوں کے نام ان کے فضائل پہ محیط ہے، بامسمہ ہے، حقیقت پر مبتنی ہے. جناب زہرا کو زہرا کس لیے کہا جاتا ہے؟ کہتے کہ بی بی جب محراب عبادت بھی آتی تھی ایک نور نکلتا تھا بی بی کے وہاں سے، اور تو پورے مدینے کی در و دیوار روشن ہو جاتے تھے. لوگ بھاگ کے آتے تھے پیغمبر کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ کہا دیکھو میری بیٹی کہاں پہ ہے؟ کہہ رہے عبادت کے جانواز پہ بیٹھی ہیں. کہا اسی کا نور ہے. ظہر کو الگ رنگ کا نور نکلتا تھا، رات کو الگ رنگ کا نور نکلتا تھا، اسی لیے بی بی کو زہرا کہا جاتا تھا. اور یہ نور جنت میں بھی یہی نور ہے. کہتے کہ جب جنت کی بات ہوئی تو کہا گیا کہ جنت کے در و دیوار روشن ہو گئے. تو کہا تو لوگ جنتی سوال کریں گے یہاں پر نہ سورج ہے نہ کچھ ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ کہتے مولا کائنات نے بات کی ہے جناب سیدہ سے. جناب سیدہ مسکرائی ہیں دانتوں کی چمک سے نور ساتے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جن کے دانتوں کا نور اتنا ہو ان کے چہرے کا نور کیسا ہوگا؟ ماشاءاللہ. بلکہ بی بی کے جب جناب آدم کو جنت میں بھیجا گیا تو پہنچے اس محل کے اندر تو کیا دیکھا کہ ایک مخدرہ ہیں جن کے کانٹے ڈلے ہوئے ہیں اور ہاتھ ڈلا ہوا ہے، سر پہ تاج ہے. کہا کہ
اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہہ رہے اگر یہ ہستی نہ ہوتی تمہیں بھی خلق نہ کیا جاتا، اس ماشاء کے اللہ، صدقے میں ماشاء خلق کیا۔ اللہ، تاج اس کے یعنی بابا ہیں، اور گلوبند ان کے شوہر ہیں، اور کانٹے ان کے بچے ہیں۔ یعنی کس طرح سے خدا تعارف کرایا جا رہا ہے اس بی بی کی عظمت کے لیے۔ اتنا ہی کہہ دوں، حدیث قصہ اس بارے میں شاہد ہے، جب آسمانوں میں فرشتوں نے، آنے والے جبرائیل نے پوچھا خدایا یہ کون کون ہے اس کے اندر؟ حالانکہ تعارف بڑے سے کروایا جاتا ہے، جیسے آپ کے ہاں کوئی مسئول ہو تو مسئول سے تعارف کرایا جاتا ہے، نہ کہ کسی چھوٹے سے۔ لیکن خداوند زمین و آسمان تعارف کس سے کرایا؟ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے۔ پھر تعارف فاطمہ کے ذریعے، یہ ان کے باپ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ ہم فاطمہ تو تو وابوہا وابوہا وبالہا وبعلہا وبن وبنوہا۔ خود ہمارے استاد بڑے پیارا جملہ کہا کرتے تھے، کہتے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم سب محمد ہیں۔ دل چاہتا میں اپنے عقیدہ کا اظہار کروں، کہاں سے کروں، کس سے کروں، اس لیے کہ سارے محمد ہیں، کہاں سے شروع کروں؟ کہتے میں شروع کرتا ہوں فاطمہ۔ کہہ رہے آپ نے کیوں کیا؟ پیغمبر سے شروع کرتے۔ کہہ رہے خدائی مزاج اسی میں ہے کہ فاطمہ سے تعارف ماشاء کرایا اللہ، جائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء بارہ اللہ۔ اس ہستی کے ذریعے تعارف کرایا گیا، اس حدیث قصہ کے ذریعے سے، یعنی آداب سکھلائے گئے۔ آنے والا سلام کر رہا ہے، بی بی سلام کا جواب دے رہی ہیں، پھر اجازت لے رہے ہیں، پھر اندر جا کے پیغمبر سے اجازت لے رہے ہیں کہ گھر میں بھی آداب اسلامی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ بی بی، اتنا بڑا بی بی کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کے بارے میں اتنے یعنی چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ حضرت صادق جب میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ بیٹی کا نام کیا رکھا؟ کا فاطمہ۔ کہتے کہ اب اس کو تماچا نہ مارنا، اس کو اذیت نہ دینا، اس لیے کہ اس کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ بلکہ احادیث میں جملہ ہے جس گھر میں فاطمہ نام کی بچی ہوگی وہ گھر کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ میں یہیں پر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ روایات میں قرآن میں تو خیر سورہ بھی ہے، آیتیں بھی ہیں، آیت تطہیر ہیں، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ روایات کی روح سے بی بی کی کیا فضائل بیان ہوئے ہیں؟ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مادر گرامی کو کس طرح یاد کیا ہے؟ یہ بی بی کے فضائل کے لیے اتنا کہہ دوں کہ ہر دور میں فاطمہ نام کی خاتون تھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ امام حسن، امام حسین اسلام سے پہلے نام نہیں تھا، پیغمبر کا نام اسلام سے پہلے نہیں تھا، مولا کائنات کا نام اسلام سے پہلے نہیں تھا، لیکن اسلام میں فواطم تسع کے نام سے مشہور تھی خواتین۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ کہہ رہے خدا نے ہر زمانے کو برکت دی ان کے ناموں کے ذریعے سے۔ بارہ اس کے بعد ہر امام نے اپنی بچیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ امام حسین نے تو بلکہ ساری بچیوں کا نام فاطمہ رکھا، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، یعنی ہر کا نام فاطمہ ہے۔ یعنی اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم، ہر امام کی، بلکہ جو احادیث کی روح سے روایات نقل کرنے والی فاطمہ ہی ہیں ساری کے ساری۔ ماشاء اللہ۔ آج بھی فاطمہ نام ہم سب جانتے ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ناموں میں سے ایک نام فاطمہ فاطمہ ہے۔ کا نام ہے۔ یہ مسلمان بہت اس نام کو پسند کرتے ہیں، رکھتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے۔ بابرکت نام ہے نا؟ جی جی، برکت۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں فاطمہ نام کی بچی ہو وہ گھر کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اس کا یقین نہ کرنا، خدا اس نام کے صدقے میں بہت دیتا ہے انہیں۔ برا فاطمہ نام جدا کرنے والی، مولا کا فرمان ہے، جدا کرنے والی، کہ اپنے شیعوں کو جہنم سے جدا کر کے جنت کی طرف لے جانے والی، اس لیے بی بی کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کہ ایسے ہی ہو، کہ ہم انشاءاللہ۔ سب کو جنت نصیب ہو، بی بی کے طفیل، بی بی کے اولاد کے طفیل۔ بارگاہ اقدس و مقدس حضرت آغا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میں صحن شفا ہے۔ آپ صحن شفا کے مہمان ہیں، صحن دعا کے مہمان ہیں، صحن زیارت کے مہمان ہیں، صحن تلاوت کے مہمان ہیں۔ آپ عرش معلیٰ رضا کے مہمان ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ ایام فاطمیہ میں آپ ایک ایسی پاک ہستی کے مہمان بنے ہیں جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ بہت جلد سرزمین طوس میں جو بہشت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، میرے جگر کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا
جو بھی ان کی زیارت کرے پروردگار عالم بحث ان پر واجب اور جہنم کو حرام کر دے گا۔ یہ مشہور حدیث ہے رسول خدا کی۔ ایک آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی۔ مولانا صاحب گفتگو کو اسی سے آگے بڑھاتے ہیں جی جی کہ رسول خدا نے دو پاک ہستیوں کے لیے یہ حدیث بیان فرمائی ہے اور جملہ فرمایا ہے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، حضرت بی بی دو عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، ایک حضرت آغا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے لیے۔ اور دعاؤں کی قبولیت میں دعا کی قبولیت کی ایام بھی ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ تم جب بھی دعا کرنا مشکلوں میں پریشانیوں میں ہم اہل بیت کا واسطہ دے کے دعا کرنا، تو کتنا مناسب ہے ناظرین زائرین بی بی دو عالم کا واسطہ دے کے دعا کرے، مولا رضا علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کرے، خاص طور پہ ان ایام میں۔ دیکھیں پھر میں حدیث قصہ کا سہارا لوں گا۔ پیغمبر جب بدن میں ذوف محسوس کیا تو آئے جناب زہرا کے پاس ماشاءاللہ اور کہا کہ بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، میرے پہ چادر اوڑھ دو۔ یا رسول اللہ مدینے میں ڈاکٹر بھی ہیں، سب کچھ ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سنت نبوی ہے کہ جب انہیں پریشانی ہو تو میرے ٹکڑے کے پاس چلیں، ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ تمہیں تمہارے دردوں کی شفا مل جائے گی۔ حدیث قصہ پوری حدیث قصہ عام باتیں ہیں، لیکن پیغمبر آخر میں کہتے ہیں جو اس کو سنے گا اگر پریشان حال ہوگا خدا اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، مغموم ہوگا غم کو دور کر غم دے کو گا، دور کر دے گا۔ حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا میرے بدن کا ٹکڑا ارض خراسان میں دفن ہوگا، کوئی مکروب پریشان حال اس کی زیارت کو نہیں جائے گا، خدا اس کے کرب کو دور کر دے گا، کوئی حاجت مند نہیں جائے گا، خدا اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ بہرحال دونوں ٹکڑوں میں ایک نسبت ہے، اسی لیے امام رضا علیہ السلام اس بی بی کا واسطہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ یہاں پہ موجود ہیں، زائرین بھی چاہتے ہیں ہم ان کی دعائیں قبول ہوں، تو اس بی بی کا واسطہ اگر یہاں پہ دیا جائے تو امام رضا ٹالتے نہیں ہیں، اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ یعنی مرنے کے بعد بھی اگر اس بی بی کا کوئی واسطہ شامل کر دے امام رضا اس کی حاجات کی بھی پوری کر دیتے ہیں۔ میں اب اس کے سلسلے میں ایک واقعہ اصفہان کے، تو بھائی بسم اللہ۔ ایک اچھا بھائی ایک برا بھائی، اب برا بھائی ہر روز تنگ کرنا لوگوں کو، اب اچھا بھائی چلا، لوگ کہتے ہیں ہم جا رہے مشہد، تم نے چلنا ہے؟ کہا میں چلوں گا، کہتے لیکن اپنے بھائی کو نہ بتانا، وہ تنگ کرنے والا بندہ راستے میں زبانوں کو تنگ کرے گا۔ اب یہ لوگ قافلہ چلنے لگا، وہ چھوٹا بھائی اتفاق سے آیا اپنے بھائی کے گھر، دک البابی کے بھائی کہاں ہے؟ کہہ رہے وہ تو یعنی امام رضا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہتے بھاگا بھاگا ہے، بھائی تم جا رہے ہو مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کہہ رہے چلو لیکن ایک شرط پہ، تنگ نہیں کرنا کسی کو۔ کہہ رہے ٹھیک ہے۔ اب راستے میں آئے، عادت سے مجبور، عادتیں بدلتی نہیں ہیں جلدی، اب عادت سے مجبور وہی عادت پرانی شروع ہو گیا، لوگوں کو تنگ کرنا۔ نیشا پور کے قریب پہنچ کر اس دنیا سے چلا گیا، یعنی بخار چڑھا، بخار میں اس دنیا سے چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں خس کم جہاں پاک، انسان ایسا نہ بنے کہ لوگ اس کے شر سے اپنے آپ کو معمون سمجھیں، اس کے یعنی وہ جائے تو لوگ شکر ادا کریں۔ اب یہ بھائی کہتا ہے تو میرا بھائی تھا بھی، چاہتا بھی تھا زیارت کرنے، میں اس کا جنازہ مشہد لے کے جاؤں گا۔ اب خچر پہ کیسے باندھا، جنازہ لے کر آئے حرم امام رضا میں مشہد میں، حرم میں طواف کروایا، اس وقت طواف ہوتا تھا، اب رش کی وجہ سے ذرا دور تک لے کے آتے ہیں، طواف کروایا، دفن کر دیا۔ اب حیران پریشان جو زائروں کو تنگ کرتا تھا، زائروں کو تنگ کرنا ایسا ہے جیسے امام کو تنگ کرنا، بالکل۔ تو اس کا کیا بنا ہوگا؟ خواب میں دیکھا کہ بھائی عالی شان محل میں بیٹھا ہے، عالی شان تخت پہ بیٹھا ہے۔ کہہ رہے بھائی تمہیں مقام ملنا نہیں تھا، تم آئے کیسے اس مقام کے اوپر؟ کہہ رہے مجھے مقام ملنا نہیں تھا، لیکن جب میں اس دنیا سے گیا ہوں مجھ پہ عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ عذاب اتنا ہوا کہ میں چیخ رہا تھا اور تم لوگ توجہ نہیں دے رہے تھے، کیوں آواز ہی نہیں جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جنازہ داخل ہوا، عذاب کے فرشتے باہر رک گئے، یعنی عذاب کے فرشتوں کو اجازت نہیں ہے حرم گئے امام رضا میں داخل ہوتے، اس لیے کہ یہ حرم میں رحمت ہے۔ بالکل اس طرح۔ اب داخل ہوا، کہتے میں آیا یعنی امام رضا کی قبر کے گرد، زری کے گرد طواف کرایا تو دیکھا ایک ہستی زری کے اوپر بیٹھی، کہہ رہے میں نے سلام کیا، اس ہستی نے دوسری طرف منہ کر لی، یعنی جیسے بات نہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ بس جو زائروں کو تنگ کرے
امام سمجھ لو امام کو اذیت دینا. دوسری طرف سے علیہ السلام کیا, مولا نے دوسری طرف منہ پھیر لیا. تو ایک شخص کہتا کہ اگر باہر چلے گئے تو تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, پھر وہی عذاب نازل شروع ہو جائے گا. امام سے اپنے لیے خلاصی کا کوئی طریقہ نکالو. کہا امام توجہ ہی نہیں دے رہے, کیسے کروں؟ اب وہ نکتہ کہتے ہیں امام کو واسطہ دو ان کی والدہ کا, جناب زہرا کا واسطہ دو, نہیں ٹالیں گے تمہارا. ماشاء اللہ. اب اور آج اگر واسطہ دیں, آج تو امام غمگین ہے, امام کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے اور آپ کی حاجت فوراً پوری ہوگی. کہتے کہ ایک مرتبہ میں نے کہا آپ کو اپنی ماں کا صدقہ میری طرف توجہ کر لیں. کہہ رہے میں نے اتنا کہنا تھا, دیکھا امام کی آنکھوں سے آنسو جاری شروع ہو گئے. امام نے کہا کس کا واسطہ دے دیا؟ میری ماں کا واسطہ دیا. کہہ رہے ایک کاغذ آیا میرے سینے کے اوپر, اس پہ لکھا تھا قیامت کا یہ خود ذمہ دار ہے, اس وقت میں اپنی طرف سے اسے آزاد کرتا ہوں عذاب سے. ماشاء اللہ. یعنی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بی بی کے واسطے سے بڑی سے بڑی حاجات قبول ہو سکتی ہے انشاءاللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. بہترین مثال آپ نے دی. بر صغیر کے مومنین مومنات, اردو زبان عاشقوں کی یہ ایک اچھی عادت ہے کہ حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں. جی 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 حدیث قصہ کو ایک وظیفہ سمجھ کے, ایک ضرورت سمجھ کے, ضرورت قلبی, ضرورت ایمانی, اعتقادی سمجھ کے ہم پڑھتے ہیں. روحانی طور پر ہم لطف اندوز بھی ہوتے ہیں, اپنی حاجتوں کو بھی لیتے ہیں, اور بچوں کی تربیت بھی ہو جاتی ہے, خود اپنی انسان کی بھی تربیت ہو جاتی ہے. بے شک ہے. سلام کرنا سکھایا ہوا ہے, گھر میں داخل ہونا سکھایا ہوا ہے, اور مشکل کے وقت اہل بیت اطہار سے توسل کرنا بھی سکھایا ہوا ہے. اور خود رسول خدا نے آغاز کیا ہے. رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں, اور بائیں کے خود رسول خدا ہیں, حبیب خدا ہیں. کچھ بھی کر سکتے تھے, اپنے لیے دعا کر سکتے تھے, کسی بقول آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے تھے, لیکن نہیں, اصل بی بی کے گھر میں ساری آپ کو تربیت ملتی ہے, چاہے حدیث قصہ ہو, چاہے بی بی کی زندگی ہو. اگر آج ہم بی بی کی زندگی کو لیں تو ہمارے گھر کے ماحول, گھر کے حالات بھی صحیح ہونا شروع ہو جائیں. لیکن ہم نے بی بی سے درس نہیں لیا, اسی وجہ سے حالات بگڑتے ہیں. جب بی بی بیمار ہوئی ہیں, بیماری کی حالت میں مولا کائنات ہے, اے سیدہ کیا کچھ خواہش ہے کھانے پینے؟ یہاں پہ عورتیں خود خواہش کرتی ہیں, چاہے شوہر کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں, ہمیں یہ چاہیے فلاں چاہیے, مجبور کرتے ہیں. اور مولا کائنات پوچھیں کہ اے سیدہ کوئی خواہش ہے بیان کرنے کی؟ کہا کہ میرے بابا نے چلتے وقت یہ کہا تھا, چاہے تیرا شوہر یعنی پوری دنیا کائنات کا مالک ہے, لیکن اس سے کبھی خواہش نہ کرنا, ہو سکتا ہے وہ شرمندہ ہو جائے. کہا یا علی میں آپ کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتی. یہ درس ہے کہ اگر گھر کا ماحول اچھا کرنا چاہتے ہیں تو بی بی سے سبق سیکھیں, کبھی بے جا فرمائشیں نہ کریں جو آپ کا شوہر پورا نہ کر سکے, جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بگڑنا. جب آپ بے جا فرمائشیں کریں گے تو وہ رشوت بھی لے گا, جب بے جا فرمائشیں کریں گے وہ حرام میں بھی پڑے گا, جب بے جا فرمائشیں کریں گے تو گھر میں جھگڑے بھی ہوں گے. اب بیوی سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اتنا عرصہ یعنی 9 سال مولا کائنات کے ہاں گزارے ہیں, ایک دفعہ فرمائش نہیں کی. اب مولا کائنات زور دے رہے ہیں, اے سیدہ کوئی خواہش ہو تو بیان کرو, تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے. کہا یا علی اگر انار مل جاتا تو میری طبیعت بہتر ہے, دل کر رہا انار کھانے کو. انار کا موسم بھی نہیں تھا. مولا کائنات چلتے چلتے آئے یہودی کے دروازے پہ, کہا کہ انار چاہیے مجھے. وہ کہہ رہا ہے انار کا موسم تو نہیں ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں انار پڑے ہیں تیرے گھر میں. اس کی زوجہ کہتی ہے ایک انار رکھا ہوا ہے. اب انار لے کر آئے, مولا کائنات چلے گھر کی طرف, جناب زہرا کے لیے لے کے جانے لگے. اتنے میں خرابے سے آواز آئی, ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ رونے کی آواز بلند ہوئی. مولا کائنات پہنچے اور پوچھا کیا بات ہے, کیسی طبیعت؟ کہہ رہے طبیعت بہت ناساز ہے. کہا کچھ کھانے کو دل ہے تمہارا؟ وعدہ کر کے آئے تھے انار لے کے جناب زہرا کے لیے لے کے آنا. یہاں پہ رضائے خدا کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. کہ ہے تیری کوئی خواہش ہے؟ کرے انار مل جاتا آدھا تو میری طبیعت کچھ بہتر ہو جاتی. اب انار آدھا کھلایا, کہا اور کوئی خواہش ہو؟ کہا آدھا اور مل جاتے طبیعت اور بہتر ہو جاتی. بیگم کے لیے انار لے کے, ہم خواہش کر کے جائیں تو کسی کو دیں گے نہیں کہ پہلی خواہش کی ہے وہ گھر کے لیے لے کے جا رہا ہوں. آدھا انار بھی کھلا دیا. اسی کو کہتے ہیں خود بھوکے رہ کے جو دنیا کو سیر کرے اسی کو خانوادہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اسی کو جناب سیدہ کہتی ہیں. وہ بھی مولا کائنات بھی سمجھتے ہیں زہرا اسی میں راضی ہیں.
کہ رائے خدا میں یہ چیز قربان کر دی جائے جو ہماری پسندیدہ. آپ انار آدھا انار بھی کھلا دیا. اب گھر کی طرف چلے. ذہن میں ہے کہ جناب سیدہ نے انار کی فرمائش کی تھی. گھر میں پہنچے ہیں تو تشت پڑا اناروں سے بھرا ہوا. ماشاء کہا اللہ اے ماشاء سیدہ یہ اللہ. انار کہاں سے ہے؟ کہا آپ ہی نے تو بھیجے تھے. یعنی رائے خدا میں انار کو قربان کیا. خداوند زمین و آسمان نے انار کا پورا تشت لا کے حاضر کر دیا. یہ نور کا گھرانہ، یہ اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت ولایت ہیں، اہل بیت امامت ہیں، اہل بیت قرآن ہیں. بے شک. تو کیوں نہ اس طرح ہو، کیوں نہ انار کے طبق طبق آئیں. ایام شہادت ہے. کچھ جملے بی بی کی مصائب کے حوالے سے اگر بیان فرمائیں تاکہ ناظرین بہرمند ہوں ایام شہادت کی ان پرغم پرحزن مصائب بی بی دو عالم سے. چند جملے بی بی کی مصیبت کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں موجود ہیں. امام رضا سے معافی مانگتے ہوئے، یہی وہ رات ہے جس رات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے. جناب اسما کہتی ہیں غسل دیتے دیتے میں نے سوال کیا جناب فضہ ہیں یا جناب اسما ہیں، یا علی میت کا کوئی حصہ خشک رہ جائے کیا غسل ہو جاتا ہے؟ کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا سیدہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھ رہا. مولا کائنات فرماتے ہیں اسما میرا ہاتھ سیدہ کے ہاتھ پہ رکھو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا تھا. جناب سیدہ کے لب ہلے. یا علی میرے بچوں کو نہ بتانا تمہاری ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اجرکم اللہ. جنازہ تیار ہوا. جنازہ لا کے رکھا گیا. بچے گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں. اتنے میں مولا کائنات نے کہا اے حسن، اے حسین، اے ام کلثوم، اے زینب، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. اس کے بعد دیدار قیامت کے دن ہوگا. تمام آئے لیکن امام حسین نہ آئے. کہا میری ماں فخر مریم ہے. جب تک مریم نے عیسیٰ کو نہیں بلایا تھا جناب عیسیٰ نہیں قریب گئے تھے. کہا جب تک میری ماں نہیں بلائے گی تب تک نہیں جاؤں گا. اتنے میں وہ ہاتھ جو تسبیح کی خاطر اٹھ نہیں سکتا تھا بندے کفن توڑتا ہوا باہر نکلا اور آواز دی اے میرا حسین میرے قریب آ جا. امام حسین سینہ ماں کے سینے سے لپٹ گئے. رونا شروع کر دیا. ہاتف غیبی سے آواز آئی یا علی حسین کو الگ کر دو. ارے تمام جنتوں میں تمام فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی ہے، حوروں نے تسبیح چھوڑ دی ہے. مولا کائنات رحیم باپ تھے. بڑے پیار سے امام حسین کو الگ کیا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا. حسین پریشان نہ ہو، آج سے میں تمہارے ساتھ ہوں. اے حسین پریشان نہ ہونا. لیکن میں کہوں گا یا علی آپ نے بڑے پیار سے آج حسین کو الگ کیا. کل حسین کی لاش سے جب سکینہ لپٹی ہوگی شمر ایک زور سے منہ پہ تماچا مارے گا، بچی باپ کی لاش چھوڑ کے زمین پہ گرے گی. اجرکم اللہ. ایک جملہ اور بی بی تاکید کر کے گئی تھی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، یا علی اس کی پیاس کا خیال رکھنا. مولا کائنات جب جنازہ دفنا گئے اور واپس آئے بچوں کو سلا کر آدھی رات کے ٹائم قبر جناب سیدہ پہ آئے، اپنے آپ کو قبر زہرا پہ گرایا اور کہا اے سیدہ میں اکیلا رہ گیا. روتے جا رہے ہیں. آنکھ لگی، جنت کا منظر دیکھا. جناب سیدہ تخت پہ تشریف فرما ہے. ارے پورے بال کھلے ہوئے. کہتے اور پریشان، آنکھوں سے آنسو. کہا اے بنت رسول دنیا کے غموں سے آزادی مل گئی، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا علی آپ میری قبر پہ آرام کر رہے ہیں، میرا حسین ارے جاگ کر پانی کا سوال کر رہا ہے. یا علی میرا حسین پریشان ہے، جلدی سے جا کر حسین کو پوچھیں. میں کہوں گا یا جناب سیدہ بعد شہادت کی بھی آپ کو قرار نہ آتا ہو. اللہ جانے کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب یہی حسین ارے اپنی سوکھی زبان چبا چبا کے کہہ رہے ہوں گے کہ میں ساقی کوثر کا بیٹا اور پیاسا ذبح کیا جانا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. دو جملے دعا کیے. بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگارہ تمہیں واسطہ اس بی بی دو عالم کا، ہمارے سننے والے یہاں پر آئے ہوئے حاضرین زائرین
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حوائج کو بڑھ لا۔ بہت سارے بیماروں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، خدایا اس بی بی دو عالم کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ پروردگارہ اس بی بی کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، آپ کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے، مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، تمام حاضرین کو اسی سال زیارت مشہد نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ کی پروردگار عالم ہم سے اور تمام ناظرین سے اس پرصداری کو، اس عبادت کو قبول و منظور فرمائیں اور بہترین انداز میں معرفت کے ساتھ ان ایام کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو پروردگار عالم کی سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کی طرف سے نائب الدعا ہیں، نائب الزیارہ ہیں، کبھی نہیں بلائیں گے آپ کو اپنی زیارتوں میں، سپرد خدا کرتے ہیں۔ التماس دعا یا علی مدد، خدا حافظ۔ تیرے جانشین کی خاطر دستک دیے ہیں در در، مانگی گواہی میں نے کوئی نہ آیا باہر، میرا گھر جلانے بابا سارے آ گئے ہیں در پر، آتی ہے زہرا کی صدا